یہ نیزے پر بھی زندہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حیوان تو حیوان ہے، حیوان رہے گا، ارے انسان تو انسان ہے، انسان رہے گا۔ تو لاکھ جتن کر کے بڑے شوق سے آ جا، ارے قرآن تو قرآن ہے، قرآن ہے۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں، درخواست گزار ہوں جناب محترم عزت مآب حضرت خواجہ پیر محمد معظم الحق معظمی صاحب حسن سجادہ خانقاہ معظمیہ معظم شریف، ایمانداری کی ایک بات بتا رہا ہوں، میں نے بہت سارے خطیب جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں، ہماری جان ہے، ہمارا مامتران ہے، لیکن ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے قبلہ مولوی صاحب کو بارہا سنا ہے، بیٹھ کے سنا ہے، طالب علمی کے زمانے سے بھی سن رہا ہوں اور آج بھی سنوں گا۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے لفظ اور جملے دل میں اترتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کو کس طرح سے کس محبت سے بات فرماتے ہیں، یہ میرا ایمان گواہی دے رہا ہے، ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور صرف سامنے کی بات نہیں ہے، میں ایمانداری کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ کم وقت میں ایک مخصوص وقت میں اپنی حاضری مکمل کر کے حضور کے عشق کی شمع روشن کر کے آگے چونکہ انہوں نے جانا ہے، اس لیے میں بلا تاخیر حضور سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے روحانی مٹانی کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ایک نعرہ محمد کے ساتھ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اونچے ہاتھ کر کے ذرا، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ تھوڑی سی ایک اور گزارش ہے، آپ بیٹا تھوڑا سا آگے آ سکتے ہیں، آپ آؤ میرا بیٹا، آپ تھوڑے سے آگے آ سکتے ہیں، آپ بھی آئیں تھوڑے تھوڑے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تھوڑے تھوڑے قریب آ جائیں کہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ بیٹھ سکیں۔ انشاءاللہ پنڈال ابھی جو ہے وہ تقریباً فل ہو چکا ہے، انشاءاللہ خطاب کے دوران میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آئیں گے، وہ بیٹھنے کے ان کے لیے جگہ بن جائے۔ چلیے بزرگ باپ اگر وہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، بلا تاخیر ملتمس ہوں درویش فقیر۔ جہاں سجدہ کرنا ہے اس جگہ کو دیکھے گا، جب تو رکوع میں جائے گا اپنے پیروں کی طرف نظر، اور جب تو سجدے میں جائے گا تو اپنے ناک کو دیکھنا ہے، اور جب تو التحیات بیٹھے گا اپنی گود کو دیکھنا ہے۔ میاں صاحب معرفت الہی میں گونتے ہوئے تھے، محبت الہی سے سرشار ذات پاک تھی، نعرہ لگایا اور زور سے بولے، امام صاحب جسے دیکھنا ہے اسے کب دیکھنا ہے؟ کبھی زمین دکھاتے ہو، کبھی گود میں پھراتے ہو، کبھی نکوڑا دکھاتے ہو، کبھی پاؤں دکھاتے ہو، جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو اسے کب دیکھنا ہے؟ مثال کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ جس کے لیے یہ مجالس، یہ محافل، یہ اخراجات، یہ بہترین وقت استعمال ہوتے تھے وہ کہاں ہے؟ بس دوستان ذی وقار، یہ بنیادی چار باتیں تھیں جو بطور دعوت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو بہت خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ اور آج کی اس باوقار نشست میں میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے پیار کرنے والوں کے ساتھ رویہ کیا تھا، حضور کی کرم نوازیاں کیا تھی، حضور کی بندہ نوازیاں کیا تھی، حضور کی کرم گستری کیا تھی، اس پہ کچھ مثالیں پیش کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرات ذی وقار، رات کا سناٹا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ کے گھر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضور کے کزن چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دروازے پہ حاضر ہو کے کہتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، میں بھی آج آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں۔ بچے ہیں، بالکل بچپنا ہے، حضرت سودا کے گھر کیوں نہیں گئے؟
حضرت صفیہ کے گھر کیوں نہیں گئے؟ حضرت ام حبیبہ کے گھر کیوں نہیں گئے؟ حضرت ام سلمہ کے گھر کیوں نہیں گئے؟ حضرت زینب کے گھر کیوں نہیں گئے؟ حضرت عائشہ کے گھر کیوں نہیں گئے؟ حضرت میمونہ کے گھر رحمت عالم رات گزارنا چاہتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس دروازے پہ آ کے عرض کرتے ہیں میں بھی رات گزارنا چاہتا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی سکی خالہ تھی، تو محرم رشتہ ہے، رات گزارنے کے لیے آ گئے۔ کیوں آئے اس پہ بھی آپ نے توجہ دینی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس بچپنے کے عالم میں حضور کے ساتھ رات گزارنے کے لیے حضرت میمونہ کے گھر اس لیے آئے کہ صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بولا تھا اور کہا تھا کہ دن میں حضور ذکر کیسے کرتے ہیں، نوافل کیسے پڑھتے ہیں، تسبیحات کیسے پڑھتے ہیں، مختلف روحانی معمولات کیسے ادا کرتے ہیں، وہ سارا ہمیں پتہ لگ گیا ہے، لیکن رات کے سناٹے میں اور رات کے اندھارے میں رسول اللہ کے ذکری معمولات کیا ہیں ہمیں نہیں پتا۔ تم حضور کے گھر جا کے آرام کرو اور وہاں رات گزارو اور صبح آ کے ہمیں بتانا حضور نے کتنے رکعت نماز نفل ادا کی ہے، حضور نے ذکر کیا ہے تو کتنا کیا ہے، ذکر جہر کیا ہے یا ذکر خفی کیا ہے، قرآن پاک نوافل کے اندر کتنا پڑھا ہے۔ دوستان ذی وقار، آگے جانے سے پہلے میں یہ بات یہاں عرض کر کے آگے جاؤں گا کہ جو مرشد کامل ہوتا ہے، جو مربی کامل ہوتا ہے، ہمیں اگر اس کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، سچی عقیدت ہے اور اس کی ذات سے ہم روحانی فیض لینے کی توقع اور امید رکھتے ہیں، تو ہمیں پھر اپنے مرشد کے ذکر و فکر کو دیکھنا ہوگا، مرشد کے روحانی معاملات کو دیکھنا ہوگا، مرشد کے اوراد و وظائف کو دیکھنا ہوگا۔ ہمیں یہ ٹو نہیں لگانی گاڑیاں ہیں تو کتنی ہیں، کوٹھیاں ہیں تو کتنی ہیں، بینک بیلنس ہے تو کتنا ہے، نہ دوستو، صحابہ کرام جو اس کائنات کے اندر سب سے پہلے مرید ہیں، انہوں نے اپنے رویے سے ہمیں یہی بتایا ہے اور یہی سکھایا ہے کہ مرشد کامل کا جو رب کے ساتھ روحانی رشتہ ہے اس کو پانے کے لیے مرشد کے معاملات اور مرشد کے معمولات کو سیکھنا ہوگا۔ رات گزرتی گئی، رات ڈھلتی گئی، بچے تھے سوئے رہے، رحمت عالم بے خبر نہیں تھے کہ کیوں آئے ہیں۔ جب حضور اٹھے وضو فرمایا، وضو فرما کر حضور مصلی کے پاس جانے لگے، بچے کو اٹھایا، بیٹا اٹھو، جس ڈیوٹی پہ آئے تھے وہ ادا کرو، جو مخبری کرنے آئے تھے اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ حضور نے نوافل شروع کر دیے، لجپالی، بندہ نوازی، کرم گستری، حضور نے نوافل شروع کر دیے۔ عبداللہ ابن عباس وضو کر کے حضور کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، تھوڑا پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ 3 مرتبہ کائنات کے تاجدار نے نفل نماز کے دوران عبداللہ ابن عباس کو باقاعدہ ہاتھ بڑھا کر اپنے برابر کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار آگے آ جاتے پھر پیچھے ہو جاتے، آگے آتے پیچھے ہو جاتے، آگے آتے پیچھے ہو جاتے۔ سلام پھرنے کے بعد رحمت عالم نے پوچھا تھا عبداللہ کیا ہوا، نماز کے دوران میرے برابر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ حضرت عبداللہ کا یہ سنہری الفاظ سے لکھا ہوا جواب بخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا ما کان لابن عباس ان یقیم بین یدی رسول اللہ، عباس کے بیٹے کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہو۔
یہ ادب کہاں سے سیکھا تھا؟ قرآن نے بھی نہیں بتایا تھا، حضور نے بھی نہیں سمجھایا تھا کہ نماز کے اندر میرے برابر کھڑے نہیں ہونا۔ یہ اندر جو محبت کا لاوا پھوٹ رہا تھا اور پیار کے جو گلشن آباد تھے، احترام اور عقیدت کی جو چاندنی موجود تھی، اس مفتی کا فتویٰ تھا کہ رسول اللہ کے برابر کھڑا ہونا ادب نہیں، بے ادبی ہوا کرتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، رحمت عالم کی بندہ نوازی، رحمت عالم کی لاجپالی، رحمت عالم کی مسکین نوازی سنیے۔ جب عبداللہ ابن عباس نے کہا عباس کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ کے برابر کھڑے ہو، حضور نے یہ نہیں فرمایا تو بدعت کر رہا ہے، تو شرک کر رہا ہے، نماز اور نماز میں سب برابر ہوتے ہیں۔ نہیں، حضور اتنا راضی ہوئے، حضور اتنا خوش ہوئے، اسی وقت دعا دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ عباس کے بیٹے کا سینہ قرآن کے نور سے روشن فرما دے۔ تو پتہ یہ چلا حضور کا ادب کرنے سے، حضور کا احترام کرنے سے شرک نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتا، مقام رسالت اور مقام نبوت کے حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ حضور کا ادب کرنے سے اللہ کا قرآن سینے میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور کی بندہ نوازی اور حضور کی لجپالی کا انداز ہے۔ بہت ساری مثالیں ایک سے ایک بڑھ کر میرے پاس موجود ہے، لیکن ایک مثال دے کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا تھا اور وہ فوکس کر کے کھڑا تھا۔ حضور جوتے کب اتارتے ہیں اور کہاں رکھتے ہیں؟ حضور نے وہیں جوتے رکھ لیے۔ وہ بچہ آگے بڑھا، حضور اندر مسجد میں چلے گئے۔ اس بچے نے رحمت عالم کی توجہ میری طرف، رحمت کے عالم کے جوتے اٹھائے، اپنی گود میں رکھے، اپنے کپڑوں کے ساتھ انہیں صاف کرنا شروع کر دی۔ کبھی اوپر سے صاف کرتا ہے، کبھی اندر ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی نچلے تلوے پہ اپنے کپڑے کو پھیرتا ہے۔ حضور کے جوتے صاف کر رہا ہے۔ حضور نماز میں ہے، حضور ذکر و فکر میں ہے، حضور تربیت غلاموں میں ہے، حضور تبلیغ دین میں مصروف ہے۔ جتنا وقت چاہا مسجد میں گزارا۔ جب واپس آئے اس لمحے تک وہ بچہ حضور کے جوتے صاف کیے جا رہا تھا۔ اور عربی زبان جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں، جہاں یہ واقعہ احادیث میں موجود ہے وہاں غلام کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں غلام وہ ہوتا ہے جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، نابالغ بچہ محبت رسول، ادب رسول، عقیدت رسول کی چاندنی سے اپنے سینے کو اتنا آباد کیے ہوئے ہے۔ حضور واپس آتے ہیں، بچہ اپنی محبت میں اور اپنی لگن میں ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے۔ حضور دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہ جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ کتنا وقت گزرتا ہے، آخر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بیٹے مجھے جوتے نہیں دو گے؟ آج کے بھی مذہبی لیڈران کے رویے دیکھو کیا صورتحال ہے، اور رحمت عالم کی رحمت للعالمین بھی دیکھو۔ توجہ چاہتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹے جوتے نہیں دو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ہی ہیں اور آپ کو ہی پیش کرنے ہیں۔ فرمایا دے دو میں پہن لوں۔ توجہ چاہتا ہوں، آقا نے کہا دو میں پہن لوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہمیشہ خود پہنتے ہیں، آج میرا دل مچل رہا ہے کہ میں ننھے ننھے ہاتھوں سے یہ جوتے کیوں نہ پہناؤں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر بھی بندہ نوازی فرمائی، لجپالی فرمائی، اور مسکین نوازی کرتے ہوئے فرمایا تو اپنی محبت، تو اپنا چاہو اور تو اپنا شوق پورا کر لو۔ آپ نے اپنے مبارک قدم ایک ایک کر کے آگے بڑھائے، بچے نے جوتے پہنائے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہی میری ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ کی طرف میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد رحمت للعالمین نے پوچھا بیٹا یہ سب کچھ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟
کیونکہ سورسز آف نالج اور سورسز آف انفارمیشن اس وقت کیا تھا؟ یا اللہ کا قرآن تھا یا میرے مصطفیٰ کا فرمان تھا۔ قرآن میں بھی یہ کہی نہیں کہ حضور جوتے اتارے تو پکڑ لو، ان کو پوچھو، ان کو صاف کرو، اپنا رانجھا راضی کرتے رہو۔ حضور نے بھی شوق نہیں دلایا، حضور نے بھی ترغیب نہیں دلائی، حضور نے تو اپنے رویے سے ان چیزوں کا بائیکاٹ فرمایا ہے۔ اس لیے حضور نے پوچھا، بیٹا یہ سب کچھ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اب میں آپ سے مثال دے کر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ قبلہ نعیم الدین، میاں نعیم الدین صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں میاں صاحب قبلہ آپ نے یہ ٹوپی کہاں سے لی ہے؟ یہ بیرا میں نہیں، بیرا میں تو ہر کوئی جانتا ہے نا، باہر کہیں گئے ہوں تو ان سے کوئی بندہ پوچھے میاں صاحب آپ نے یہ ٹوپی کہاں سے لی ہے، تو جواب یہ بنتا ہے میں بیرا کا رہائشی ہوں اور وہاں سے یہ ٹوپیاں سلی ہوئی ملتی ہیں، یہ ٹوپی میں نے جلال پور شریف سے لی ہے، یہ ٹوپی میں نے سیال شریف سے لی ہے، یہ ٹوپی میں نے فلاں درزی کو سپیشل آرڈر کر کے سلوائی ہے۔ جواب یہ بنتا ہے، سوال یہ ہے ٹوپی کہاں سے لی ہے؟ جواب یہ بنتا ہے ٹوپی وہاں سے لی ہے۔ آقا پوچھتے ہیں یہ ادب، یہ ادب، یہ محبت، یہ پیار کے البیلے انداز تو نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے یا رسول اللہ میں قبیلہ انصار کا بیٹا ہوں۔ نہ کوئی آیت پڑھتا ہے، نہ حضور کی کوئی حدیث سناتا ہے، میں قبیلہ انصار سے تعلق رکھتا ہوں، انصار کے قبیلے کا بیٹا ہوں۔ حضور سمجھ گئے، حضور تو عقل کل کے مالک ہیں۔ صوفیوں نے کہا ہے سچی ولایت، میں نے کیا لفظ بولا؟ سچی ولایت، سچی ولایت اس کو نصیب ہوتی ہے جس کے سر میں 7 مدبر، دانا، دانشمند بادشاہوں کا عقل موجود ہے۔ ہم تو رسول اللہ کے عقل پاک کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے عقل کل مخلوق میں سے اگر کسی کو دیا تو وہ رسول اللہ کی ذات۔ آپ پوچھتے ہیں یہ ادب، یہ محبت، یہ عقیدت کے نرالے انداز تو نے کہاں سے سیکھے؟ بیٹا کہتا ہے یا رسول اللہ میں قبیلہ انصار کا بچہ ہوں اور بیٹا ہوں۔ حضور سمجھ گئے، دراصل توجہ چاہتا ہوں، دراصل بچہ یہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ محبت کے یہ البیلے انداز مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ماں ہو چکن کچن میں ہو، میری ماں ہو تندور میں بیٹھی ہو، میرا باپ ہو ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہو، میرا باپ ہو بزنس شاپ پہ بیٹھا ہو، منڈی میں بیٹھا ہو، دارے پہ بیٹھا ہو، جہاں بھی میری ماں بیٹھی ہو، جہاں بھی میرا باپ بیٹھا ہو، ان کا وظیفہ ہی یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو تیرے۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ تو آپ بھی اگر اپنا مستقبل خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اپنے ملک کو محبتوں اور عقیدتوں کا گہوارہ بنانا چاہتے ہو اور اپنے دین اسلام کو مزید وقار اور بقا کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو رحمت عالم کا یہ جملہ آج کے اس میلاد کی بابرکت مجلس سے یاد کر کے جاؤ۔ میرے آقا نے کہا تھا علموا اولادکم حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کا پیار سکھلاؤ۔ اس کے لیے تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بڑے بڑے سیمینارز کی ضرورت نہیں ہے، 10 جلدوں کی کتابیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کے سامنے پیار سے، محبت سے، احترام سے گد کر رسول اللہ کی عظمتوں کی بات کرو۔ آپ کا اپنا رانجھا بھی راضی ہوگا اور غیر محسوس طریقے سے اولاد کی جبلت میں، اولاد کی فطرت میں اور اولاد کی نیچر میں جو محمد عربی کا پیار موجود ہے وہ پالش ہو جائے گا۔ تو امام محبت نے اسی حقیقت کو ان لفظوں میں کھول دیا، تجھے جانا
تجھے مانا نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ چونکہ نعت خوان حضرات یہاں تشریف فرما بھی ہو گئے ہیں اور کچھ آنے والے بھی ہیں، آپ نے ان کو سننا ہے، اپنی محبتوں سے ان کو نوازنا ہے اور اپنے ذوق شوق کو تازہ کرنا ہے۔ اور بالخصوص حضرت قبلہ مفتی ابرار صاحب زیدہ مجدہ صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ بگویہ جلوہ فرما ہوئے، میں اپنی سعادت مندی سمجھتا ہوں اور فیروز وقتی سمجھتا ہوں کہ بے شک بے ادبی صحیح، لیکن ان کی خدمت میں اور ان کی موجودگی میں چند کلمات آپ کے ساتھ کرنے کی سعادت ملی۔ آپ بھی میری غلطیوں کو فراموش فرمائیں گے اور اللہ رب العزت بھی میرے الفاظ میں، میرے لب و لہجے میں، میری باڈی لینگویج میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو رب کریم اسے معاف فرمائے، آپ کو ہمیشہ آباد رکھے، حضور کی محبت سے سرشار رکھے، ملک پاکستان کا وفادار ایک اور باشعور پاکستانی بنا کے رکھے اور اسلام کے ساتھ لازوال محبت کا جوہر عطا فرمائے۔ وما علیہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تمام احباب تشریف فرما رہے ہیں اور بڑی محبتوں بڑی عقیدتوں کے ساتھ حضور قبلہ حضرت خواجہ پیر معظم الحق معظمی صاحب صاحب برکاتہ القدسیہ خوبصورت خطاب سے، خوبصورت گفتگو سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے۔